بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ زبر کی پہچان تو تختی نمبر 4 میں ہو گئی تھی، زیر کی پہچان بھی ہو گئی تھی اور پیش کی پہچان بھی۔ اس کے بعد یہ کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں جس حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے اس حرف کو نون تنوین یا منون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین یا منون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اندر ایک تو آپ نے یہ بات جو ہے نا کیا نام ہے بچوں کو سمجھانی ہے کہ جیسے تختیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں غنے کی مشق کرائے، اس تختی میں غنے کی مشق کرائے۔ تو یہ غنہ جو ہے نا کیا نام ہے کسے کہتے ہیں اور غنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو غنے کی دو قسمیں، غنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک غنہ آنی ہے اور ایک غنہ زمانی ہے۔ آنی کا مطلب ہے آنن فانن، آنن فانن، آیا اور گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا پلک چپکتے ہی دستر کو پرب باندھے، یعنی آنی فانی اس کو کہتے ہیں، آنن فانن۔ اور ایک ہے غنہ زمانی۔ غنہ زمانی وہ ایک الف کی مقدار کا ہوتا ہے۔ کتنے مقدار کا ہوتا ہے؟ ایک الف۔ اچھا غنہ زمانی کے لیے شرائط ہیں۔ غنہ زمانی کے لیے کیا ہے؟ شرائط ہیں۔ غنہ زمانی کے لیے شرائط کیا ہے؟ غنہ زمانی یا میم مشدد میں ہوگا یا نون مشدد میں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میم اور نون مشدد میں غنہ زمانی ہمیشہ ہوگا۔ میم اور نون مشدد میں غنہ زمانی ہمیشہ ہوگا، یعنی آپ اس پر وقف کریں گے تب بھی اس پر غنہ ہوگا، اگر وصل کریں گے ملا کر پڑھیں گے تب بھی غنہ ہوگا۔ اس کے بعد نون ساکن یا نون تنوین۔ تو نون ساکن والا بحث تو ادھر میں نہیں پڑھا رہا ہوں اس لیے کہ نون ساکن کا قاعدہ آیا نہیں ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کا بھی یہاں پر قاعدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اساتذہ ہیں تو آپ کو میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں۔ جو بات میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اس بات کو انشاءاللہ ابھی آپ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ جو ہے نا کیا نام ہے سمجھانے کے لیے ضروری تھی یہ بات۔ تو نون مشدد اور میم مشدد میں کون سا غنہ ہوتا ہے؟ غنہ زمانی۔ کون سا غنہ ہوتا ہے؟ اچھا نون تنوین کے اندر دو زبر دو زیر دو پیش کے اندر اس کے اندر جو غنہ زمانی ہوتا ہے نا اس کے لیے شرائط ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ شرائط ہے، یعنی اس کے لیے حروف اخفاء کا ہونا شرط ہے۔ کون سا شرط ہے؟ حروف اخفاء کا ہونا۔ ایک بات، پہلی بات کیا ہے؟ حروف اخفاء کا ہونا شرط ہے۔ دوسری بات حروف یرملون میں سے ینمو یا نون میم واو، ان چار حروف کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے 15 حروف آئیں گے یا جو ہے کیا نام ہے ان میں سے یہ ینمو میں سے آئیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ ادھر کیا ہوگا؟ ادھر کیا ہوگا؟ غنہ زمانی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غنہ زمانی ہوگا۔ اسی طرح نون ساکن قال اولم تؤمن قال بلا، یہاں پر آپ نے وقف کیا تو غنہ آنی ہوا۔ کیا ہوا؟ کیوں؟ غنہ زمانی اس لیے نہیں ہو کہ غنہ زمانی کے لیے شرط ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا ہونا ضروری ہے۔ جب قال اولم تؤمن پر وقف کریں گے یہاں نون ساکن ہے، نون مشدد نہیں ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس کے بعد حروف اخفاء نہیں پڑھا ہے نا، تو حروف اخفاء نہیں پڑھے تو اخفاء ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر ملا کر پڑھیں گے قال اولم تؤمن قال بلا، اب اخفاء ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش، ان پر ہم غنہ زمانی اس وقت کریں گے جب ان کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے۔ صحیح ہے؟ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف نہیں آئے گا تو غنہ زمانی نہیں ہوگا۔ غنہ زمانی کے لیے کیا شرط ہے؟ نمبر 1 نون مشدد میم مشدد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تب غنہ ہوگا زمانی، یا حروف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
یا اس کے بعد با آ جائے، یا اس کے بعد با آ جائے اقلاب کی صورت میں. کس صورت میں؟ تو کل 20 حروف ہو گئے. کتنے حروف ہو گئے؟ یعنی 6 حروف حلقی کو آپ ہٹا دیں، ایک الف کو ہٹا دیں. الف جو ہے نا وہ ساکن ہے، وہ ایسا ساکن ہے کہ الف اکیلے کبھی بھی نہیں آتے. الف اپنے سے پہلے ایک حرف چاہتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو. الف سے پہلے ایک حرف ہو جس کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو، ورنہ الف نہیں آئے گا. تو جب نون تنوین جو ہے نا، نون تنوین یہ اصل میں ساکن ہے. نون ساکن بھی ساکن ہے، میم ساکن بھی ساکن ہے. تو ساکن کے بعد الف نہیں آتا ہے، آ ہی نہیں سکتے. اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف نہیں آ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 6 حروف جو ہے نا حلقی نکل گئے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ایک لام اور را نکل کے کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. ایک الف نکل کے کتنے ہو گئے؟ 9. 29 حروف میں سے 9 حروف ہٹا دیے، باقی کتنے رہ گئے؟ 20. 20 حروف کون سے ہیں؟ 15 حروف اخفا کے ہیں، 4 حروف جو ہے نا ادغام کے، ادغام ناقص کے، جس میں غنہ کرتے ہیں، جس میں کیا کرتے ہیں؟ ینمو، یا، میم، نون، واو. صحیح ہے؟ اور ایک حرف با ہے. ایک حرف کون سا ہے؟ اقلاب والا. تو اگر نون تنوین کے بعد یہ 20 حروف آئیں گے تو وہاں پر کون سا غنہ ہوگا؟ زمانی. غنہ زمانی کہتے ہیں کہ اس کے اندر زمانہ لگے، یعنی ایک الف کے برابر زمانہ اس میں لگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ زمانی. یعنی ایک الف کے برابر ہو. اور اگر بالکل ہلکا سا معمولی سا ہو اس کو غنہ آنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غنہ. یہ جو اتنی بڑی تقریر میں نے کی نا، یہ اس لیے کی کہ آپ اس بات کو سمجھو. یہاں پر کہتے ہیں تختی نمبر 5 تنوین، کہتے ہیں اس میں غنے کی مشق کرائیں. کیا کہتے ہیں؟ تو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من. تو یہ اتنا غنہ اس میں نہیں ہوتا ہے. اتنا غنہ اس میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 20 حروف آئیں گے تو غنہ ہوگا، نہیں آئیں گے تو غنہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اندر غنہ زمانی نہیں ہے، غنہ آنی ہے. کون سا غنہ ہے؟ کون سا غنہ ہے اس میں؟ اس میں تھوڑا سا غنہ کریں گے. میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من. سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اب اس کی دوسری وجہ، اگر آپ کہتے کہ بھائی اس کے اندر ہم غنہ زمانی کریں گے تو غنہ زمانی اگر ہوگا تو میم 2 زمر من کے بعد میم 2 زیر من ہے تو تنوین کے بعد میم آئے، وہاں پہ تو ادغام ہوگا. پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ مم، میم، من. ایسے ہوگا نا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہے؟ اگر ادھر غنہ کریں گے، غنہ زمانی کریں گے تو ادھر کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام والا قاعدہ لگے گا یا ملون والا کہ نہیں لگے گا؟ تو یہاں پر یہ وہ قاعدے نہیں لگیں گے. یہاں پر جو آپ کو غنے کا مشق کہتے ہیں کہ غنے کی مشق کرائیں، وہ غنہ آنی ہے. کون سا غنہ ہے؟ بھائی غنہ زمانی مشکل نہیں ہے، غنہ زمانی مشکل نہیں ہے. غنہ آنی جو ہے نا اس کے مقدار کو صحیح کرنا یہ مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ پہلی بات میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہاں پر اگر ہم کہتے ہیں کہ غنہ کی مشق کرائے تو اس سے کون سا غنہ مراد ہے؟ غنہ آنی مراد ہے. غنہ زمانی میں نے آپ کو بتایا، غنہ زمانی کس سے کہتے ہیں کہ ایک الف کے مقدار غنہ کرے. غنہ آنی اسے کہتے ہیں کہ ہلکا سا معمولی سا کرے، پلک چپکتے ہی، دستر کے برف باندھے، اس کو کہتے ہیں غنہ آنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اگر غنہ زمانی کریں گے تو پہلے تو غنہ زمانی کے لیے شرائط ہیں. کیا ہیں؟ میں نے کہا غنہ زمانی کے لیے شرائط کیا ہے؟ نون مشدد ہونا، نون مشدد، میم مشدد. اس پر ہمیشہ غنہ ہوگا. اس پر کیا ہوگا؟ ہمیشہ غنہ ہوگا. صحیح ہے؟ اس پر آپ وقف کریں گے تب بھی غنہ ہوگا. ایک الف کے برابر ملا کر پڑھیں گے تب بھی ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. یہ کم نہیں ہوگا. کم. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ نون مشدد، میم مشدد کے علاوہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ہیں نا. تو نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ایک جیسے ہیں. نون ساکن کی بات ابھی نہیں کرتا ہوں، نون تنوین کی بات کرتا ہوں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین یا منون کہتے ہیں. اس کو نون تنوین کیوں کہتے ہیں؟ میم 2 زبر، میم نون زبر، وہ نون اس میں پڑھا جا رہا ہے.
یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جو تنوین ہے، اس تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو پڑھنے میں آتا ہے لکھنے میں، پڑھنے میں آتا ہے لکھنے میں، اس لیے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ایک جیسے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے اس لیے ایک جیسے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، اصل میں نون ساکن ہے. تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے. تو جس حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آئیں گے اس حرف کو جو ہے نا کیا نام ہے، نون تنوین یا منون کہتے ہیں. نون تنوین یا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر کون سا غنہ کرنا ہے؟ غنہ آنی کرنا ہے. کیوں؟ غنہ زمانی کے لیے نون مشدد میم مشدد ہو، یا پھر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا لام نون را، لام اور را کے علاوہ باقی ادغام والے حروف جو 4 حروف ہے، ینمو یا نون میم واو، وہ آ جائیں، یا با آ جائے، یا با آ جائے. اگر یہ 20 حروف آئیں گے، 20 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ زمانی ہوگا. یعنی اخفا کی صورت میں اور ادغام مع الغنہ کی صورت میں اور اقلاب کی صورت میں جو غنہ ہو رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ غنہ زمانی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اظہار کی صورت میں نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یا میم یا کیا نام ہے نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جہاں پر ہم اظہار کریں گے وہاں پر جو غنہ ہوگا اس غنہ کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ آنی. کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم نے غنہ آنی کی مشق کرانی ہے. کس کی مشق کرانی ہے؟ غنہ آنی کی. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دو زبر کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہے، یہ الف جو ہے نا کیا نام ہے وقفاً پڑھا جائے گا، وصلاً یا ہجوں میں نہیں پڑھا جائے گا. وصلاً یا ہجوں میں نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح یہ دال دو زبر دن یا دال دو زبر دن کے اندر یا لکھی ہوئی ہے تو یہ رسم الخط میں ہے. کس میں ہے؟ رسم الخط میں ہے. وقفاً اس کو الف سے تبدیل کریں گے اور وصلاً اور ہجوں میں اس میں یا کا نام نہیں لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقفاً اس کو کیا کریں گے؟ الف سے تبدیل کریں گے. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو الف کا نام بھی نہیں آئے گا، یا کا نام بھی نہیں آئے گا. اسی طرح جو ہے نا ہجوں میں بھی نام نہیں لیں گے، ہجوں میں بھی نام نہیں لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تیسری بات اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ تختی جو لکھی ہے اس کی آپ ترتیب دیکھو. دیکھو یہ تنوین والی تختی ہے. کون سی تختی ہے؟ اور تنوین غنہ. غنہ جو ہے نا ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں. کس کو؟ ناک میں آواز چھپانے کا نام اخفا ہے، غنہ ہے. سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو غنہ کہاں سے ادا ہوگا؟ ناک کے بھانسے سے ادا ہوگا. تو یہ تنوین والی تختی ہے. یہاں پر مخارج کی ترتیب اس طرح لکھی ہے، پہلے میم پھر اس طرح کرتے کرتے یہاں تک چلے گئے ہیں. حرکات والی تختی میں پہلے جو ہے نا حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اس طرح کر کے لکھا ہے، یعنی جس طرح مخارج کی ترتیب ہے. اور تنوین والی تختی میں اس کو الٹا کر کے لکھا ہے، یعنی یہاں سے ناک سے شروع کر کے حلق کے آخر تک پہنچے. ناک سے شروع کر کے حلق کے آخر تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اس کا تعلق ناک کے ساتھ ہے. تنوین کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ناک کے ساتھ ہے نا. تو اس وجہ سے اس تختی کو اس ترتیب سے لکھا ہے. اگر کوئی اس کو یاد کرنا چاہے نا تو یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے. مخارج کی ترتیب جس کو یاد ہے، مخارج کی ترتیب جس کو یاد ہے اس کو یہ تختی یاد ہو جائے گی. تختی نمبر 4 حرکات بھی یاد ہو جائے گی. مخارج کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ایسا ہے نا، پھر قاف، پھر کاف، پھر جیم شین یا، اس طرح کرتے آ رہے ہیں نا، آخر میں میم ہے، ایسے ہے. اور یہاں پر جو ہے نا مخارج کی ترتیب الٹے ترتیب سے، یعنی ناک سے شروع کر کے حلق کے آخر تک حروف لکھے ہوئے ہیں. اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ ایک نقطہ آپ کو میں نے بتایا. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی. دوسری بات اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ تختی جو ہے اس کو جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 یا ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے، من، 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 لیکن تھوڑا سا غنہ. کتنا؟ تھوڑا سا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح
اس میں جو ہے نا کیا نام ہے یہ جہاں پر ذال آ رہے ہیں تو زبر کا اور ذال کا خیال رکھنا کہ زبر کے زا کی وجہ سے جو ہے نا زبر کے زا کی وجہ سے ذال کو بھی جو ہے نا زا پڑھ لیتے ہیں، اس کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح سا کا بھی خیال کرنا ہے، سا کا، اسی طرح وا کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ را کے اوپر اگر دو زبر ہوں گے، دو پیش ہوں گے تو را پر ہوگی، دو زیر ہوں گے تو را باریک ہوگی۔ اسی طرح حروف کی ترتیب بھی ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، وہاں پر میں نے حروف کے درجات آپ کو بتائے تھے۔ کسی حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے اور زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس کی کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلے دیکھو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس تختی میں یہ بات نہیں ہے، اس تختی میں صرف 3 حروف ہے، لیکن آپ کو بات تھوڑا سا میں وضاحت سے بتا دیتا ہوں۔ جب موٹے حرف کے اوپر زبر آئے گا اس کے ساتھ الف ہوگا، بات سمجھ میں آ رہے؟ یا 2 زبر ہو یا کڑا زبر ہو، نہیں 2 زبر وقف کی حالت میں، 2 زبر وقف کی حالت میں اگر زبر آئے گا اس کے ساتھ الف ہو یا کڑا زبر ہو تو پہلے نمبر پہ زیادہ موٹا پڑا جائے گا، موٹا حرف زبر ہو اور ساتھ میں الف ہو یا کڑا زبر ہو۔ دوسرے نمبر پہ زبر والا، دوسرے نمبر پہ زبر میں یہ خیال کرنے کہ وہ 1 زبر ہو یا 2 زبر ہو، بات سمجھ میں آ رہے نا۔ تیسرے نمبر پہ پیش والا ہے، پیش میں بھی یہ خیال کرنا وہ 1 پیش ہو یا 2 پیش ہو۔ ہاں اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے زیر میں بھی خیال کرنا ہے۔ ہاں لیکن قاعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے زیادہ موٹا حرف ہو کہ اس کے اوپر زبر ہو اور ساتھ میں الف ہو یا کڑا زبر ہو۔ دوسرے نمبر پہ صرف زبر ہو، زبر میں 2 زبر بھی آ گئے۔ تیسرے نمبر پہ صرف پیش ہو، 1 پیش میں 2 پیش اور 1 پیش دونوں برابر ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو۔ 5ویں نمبر پہ اس کے نیچے خود کیا ہو؟ زیر ہو، اگر 1 زیر ہو یا 2 زیر ہو، 1 زیر ہو یا 2 زیر ہو۔ بعض نے چوتھے اور 5ویں کو ایک ہی شمار کیا ہے، یعنی زیر والے کو اور اس ساکن ماقبل زیر دونوں کو برابر درجے دیا ہے، اور بعض جو ہے نا کہنا ہے مجودین حضرات نے ان کو الگ الگ شمار کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ موٹے حروف ہیں، اس پر زبر ہے تو اس کو آپ نے 2 زبر ہے تو زبر والا درجہ دینا ہے، 2 پیش ہے تو پیش والا درجہ دینا ہے، 2 زیر ہے تو زیر والا درجہ دینا ہے۔ اس کے بعد یہ تختی جو ہے نا کیا نام ہے عربی میں اس کو آپ کہیں گے الدرس الخامس۔ کیا؟ الدرس الخامس، 5واں سبق، ایسے نا مولانا؟ اب جو ہے نا کیا نام ہے الدرس الخامس، پھر آپ اس کا جیسے ہم کہتے ہیں نا تختی نمبر 5 تنوین، تختی نمبر 5 تنوین، اسی طرح اس کا اپنا نام ہے الحروف المنونہ، الحروف المنونہ، یعنی الدرس الخامس الحروف المنونہ، الدرس الخامس الحروف المنونہ، منونہ یعنی تنوین والے حروف۔ کون سے حروف؟ تنوین والے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، جس طرح ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھتے ہیں، اسی طرح عربی میں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہم قطر میں تھے نا، قطر میں اس کو پڑھتے تھے میم فتحتان من، میم کسرتان من، میم ضمتان من، صحیح ہے؟ لیکن عام جو دوسرے عرب کنٹری ہے اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس کو پڑھتے ہیں میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین، میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من۔ اب سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ بعض اس کو جو ہے نا آپ جو ہے نا کہنا بالکل اس طرح کر دیا ہے کہ مجہول ادا کرنا شروع کر دیا ہے، میم فتحتین من، میم کسرت، میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من۔ تو اب سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ ویسے جو ہے نا کیا نام ہے یہ عام لوگ اس کو پڑھتے ہیں، عام جو اس کو کہتے ہیں عامیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر جو ہے نا 2 لغت ہیں، ایک جو ہے نا فصحا کہتے ہیں، وہ عربی جو فصیح عربی ہوتی ہے، اور ایک جو عام عوام کے اندر مشہور ہے اس کو عامیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عامیہ۔ تو یہ عامیہ والے اس طرح بولتے ہیں، عامیہ والے کس طرح بولتے ہیں؟ میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من، صحیح ہے؟ اور جو صحیح فصحا والے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تثنیہ ہے، کیا ہے؟ تثنیہ، تثنیہ کا معنی 2، صحیح ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟
میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من، 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 من. سمجھ میں آیا؟ آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے. ہاں اس میں ابھی آپ کو بورڈ کے اوپر کچھ چیزیں سمجھاؤں گا.